وقتیہ مطلقہ کی تعریف سے پہلے آپ اس کی جہت کو سمجھ لیں۔ وقتیہ مطلقہ کی جہت ہے ضرورت وقت معین میں، اور ضرورت وقت معین کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین کے اندر۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے، موجبہ کی مثال دی ہے، جس طرح کہ کل قمر منخسف بضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ یہ وقتیہ مطلقہ کی موجبہ کے اندر مثال ہے، یعنی یہ مثال ہے کل قمر منخسف بضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے منخسف محمول، اس کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے وقت معین کے اندر، اور وہ وقت معین ہے وہ یہ والا ہے، یعنی جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو۔ اور منخسف کا مطلب ہے چاند گرہن، یعنی چاند کا بے نور ہونا۔ تو چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ وقت معین کے اندر ہوتا ہے، اور وہ وقت معین کیا ہے؟ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ یہ آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے اور یہ چاند ہے۔ اب یہ سورج زمین جو ہے یہ سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اس لیے جو سورج کی روشنی ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ رہی، تو اسی کو کہتے ہیں خسوف قمر، یعنی کہ چاند گرہن۔ خسوف قمر کے لیے یہ یاد رکھیں کہ خسوف قمر یعنی چاند گرہن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو سورج ہے وہ زمین کے نیچے ہو اور چاند زمین کے اوپر ہو، اور پھر چاند اور سورج کے مرکز کے درمیان 180 درجے کا فاصلہ ہو، تو اس وقت چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اگر یہ 180 درجے کا فاصلہ نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو تو اس وقت چاند گرہن نہیں لگتا۔ جب 180 درجے کا فاصلہ ہوگا، چاند زمین کے اوپر ہوگا اور سورج زمین کے نیچے ہوگا، تو بالکل جو زمین ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ پائے گی، تو پھر چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ منخسف کا ثبوت ضروری ہے چاند کے ہر فرد کے لیے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو۔ ثالبہ کی مصنف نے مثال دی ہے کہ ولا شیء من القمر بمنخسف بضرورت وقت تربیعی۔ یہ جو منخسف ہے یہ محمول ہے اور یہ ثالبہ ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ منخسف کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے وقت تربیع کے اندر، یعنی جب وقت تربیع ہو تو اس وقت چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ وقت تربیع سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ وقت تربیع کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان ربع دور کا فاصلہ ہو۔ ربع دور مطلب 90 درجے کا فاصلہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں، یہ سورج ہے اور یہ چاند کے مختلف یعنی کہ اوضاع ہیں، وضع ہیں، تو یہ سورج اور یہ ربع دور ہے، یہ دونوں یعنی چاند اور سورج کے مرکز میں 90 درجے کا فاصلہ ہے، اور ادھر بھی یہ 90 درجے کا فاصلہ، یہ ربع دور ہے۔ تو جب چاند اور سورج کے درمیان ربع دور کا فاصلہ تو اس وقت چاند گرہن نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت زمین حائل نہیں ہوگی چاند کے اور سورج کے درمیان۔ چاند گرہن اس وقت لگے گا کہ جب سورج کے اور چاند کے درمیان 180 درجے کا فاصلہ ہو، جس طرح کہ یہ دیکھیں، یہ 90 درجے اور یہ 90 درجے، ٹوٹل 180 درجے ہو گئے۔ فرض کریں یہاں ہو چاند اور یہ درمیان میں سینٹر میں زمین آ جائے گی اور ادھر سورج ہے، تو سورج کی روشنی آگے چاند تک نہیں پہنچ پائے گی،
زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑے گا، اسی کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ لیکن جب روبو دور ہو، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے روبو دور، تو اس وقت زمین چاند کے اور سورج کے درمیان حائل نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں چاند گرہن نہیں ہوتا۔ یہ وقتیہ کی سالبہ کے اندر مثال تھی۔